بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادیہ المسیح او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ حضرات یہاں تشریف فرمائے، چند باتیں عرض کرنی ہے۔ مدرسین حضرات کا منصب یہ ہے کہ پہلے اخلاص پیدا کریں۔ اللہ نے ایک نعمت سے نوازا، علم کے نعمت سے نوازا، عمل کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہر مدرسے میں دو مرکب ہیں۔ یہ مدرسہ جو کہلاتا ہے، جتنی آپ مکاتب ہیں، یہ تعلیم گاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے۔ تعلیم گاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے۔ پڑھاتے ہیں پھر سکھاتے بھی ہیں، تربیت ہو گئی، اسی کا نام ہے۔ تو جتنا مدرسین میں اخلاص ہوگا، جتنا تقویٰ ہوگا، اتنا ہی نکھار پیدا ہوگا۔ آج مدرسین کے اندر خامی کیا ہو رہی ہے؟ خیانت کرتے ہیں، اخلاص بھی ختم ہو رہا ہے اور تقویٰ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، پورے عالم میں عذاب آ رہا ہے، کیونکہ وہ دین کے شعبے جتنے بھی ہم نے مقدم رکھے اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ پڑھنے پڑھانے مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے پورا معاملہ جو ہے، عادات معاشی جتنی بھی ہے، شریعت موافق ہو جائے۔ اس کا اثر بچوں پڑے گا۔ بچے بھی متقی بنانا چاہتے ہو کہ میرے بچے متقی ہو جائے، خود متقی بن جاؤ۔ وقت کی پابندی کرو مدرسے میں، اور خیانت نہ ہونے پائے۔ مدرسین کے لیے لازم ہے یہ۔ اسی حوالے نے ایک نظام بنایا کہ مصلح تلاش کرو کوئی ہے، جیسے کہ معالج ہوتے علاج کے لیے، ایسی مشیر و مصلح ہونا چاہیے ہماری نفس اصلاح کے لیے۔ یہ لازم ہے۔ کارکردگی کا پیش آتی تھی، شروع میں بات ہوئی تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ کارکردگی بہت ناقص اور مطالبے بہت زیادہ۔ ہر ایک ہے بڑی گرانی ہے، اضافہ کیا جائے۔ اپنی گارنٹی آسمان سے آتی ہے۔ اپنا جائزہ لو پہلے، اپنا محاسبہ کوئی ناشکری بات ہو گئی ہے، یہ تو شکایت ہو گئی ہے۔ کوئی پریشانی ہو مالک سے رجوع کرو، مالک کے قبضے قدرت میں ہے۔ گرانی آسمان سے آتی ہے، ارزانی آسمان سے آتی ہے۔ اعمال درست کر لوگے، کم پیسے نفع کثیر ہو جائے گا۔ اس کی فکر بالکل نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ کارکردگی بھی حیرت ہے کہ ہردوئی کے شہر کے اندر مکاتب چل رہے ہیں یہاں پر، جس کو کہتے ہیں تراق اندھیرا، بہت ناقص وہاں کی تعلیم، اور یہی پڑھی ہوئی تعلیم وہاں پر مدرس ہیں، اور یہ ہر شہر ہردوئی کے اندر۔ تو بہت مجھے روحانی صدمہ ہوا، اور اصلاحی تعلق بھی رکھتے ہیں۔ معلوم ہے کہ بس ایسے ہی محنت نہیں کرتے، پیسہ تو مل ہی جائے گا، یہ روزی حلال کرو، حرام سے بچو۔ جو وقت میں خیانت کرتا ہے وہ کبھی پنپا نہیں، وہ اور پریشانی بڑھتی جائیں گی۔ تو ہم نے مالک کو ناراض کیا خیانت کر کے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے بھائی یہ آزمائش سے دور ہے۔ یہ جتنا تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ روزی کو شادی پیدا فرما دے گا۔ یہ تو عادت اللہ یہی ہے۔ نبی باوجود کہ آسودہ خاندان کے تھے، بہت متمول خاندان تھا، لیکن جفاکشی کی انہوں نے، اشاعت کے لیے قربانیاں دی۔ صحابہ نے بھی اس پہ عمل کیا، تابعین نے اس پہ عمل کیا، تبع تابعین اور مشائخ نے عمل کیا۔ اور جتنے مشائخ گزرے دنیا میں، بڑے بڑے مشائخ، سب آسودہ خاندان کے، اور سب نے فاقے بھی کیے، پریشانی اٹھائی۔ اللہ کے راہ میں تو ہے، شکایت نہیں کی۔ جتنے بھی خطوط آتے ہیں بھائی میں مقروض ہو گیا ہوں، دعا تو کرائے، ٹھیک لکھنا چاہیے مسئلے کو، تدبیر بتائے، لیکن اللہ سے رجوع کرو۔ پہلے مدرسے کا جائزہ لو، مجھ سے کوئی خیانت تو نہیں ہو رہی، ذرا سا بھی چوک ہو جائے گی پکڑ لیے جاؤ گے۔ نماز کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ۔ اتقوا اللہ، اللہ کیوں فرماتے بار بار؟ اللہ سے ڈرو، اس میں یعنی گناہ سے بچو۔ کیسے بچو گے؟ کونوا مع صادقین۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہے ان کی خدمت میں جاؤ،
ان میں مسلم بھی آ گئے، ان سے تعلق ہے۔ بیعت تو مستحب واجب ہی نہیں، اصلاح واجب ہے، برفرض ہے۔ ایک بھی رضی اللہ خیانت ہو رہی ہے، ترقی کی درخواستیں بہت آ رہی ہیں، لیکن یہ سوچو کہ ہماری کارکردگی کیسی ہے، یہ بھی سوچو۔ بلا استحقاق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، پکڑ لی جاؤ تو کیا کرو گے؟ اسی لیے جتنا وقت گزر گیا وہ آنے سے رہا۔ مدرسے کی جو چیزیں ہیں اس کو بہت ہی، یہ اللہ کی امانت ہے۔ قوم نے پیسہ تم کو دیا کہ تم بچوں محنت کرو، پیسہ میں دوں گا، تم کو فارغ کیا، کوئی کام نہیں بچ پڑھانے کے، اور کیا کام ہے؟ یہ چیز بچوں منتقل کرو۔ دیکھو قوم نے پیسہ دیا تو تمہیں خدمت کے لیے، تم کو کھانا مفت مل رہا ہے، رہائش عمدہ ہے، کتابیں مہیا، استاد مہیا، اب کیا چاہیے؟ یہ بچوں کو بتانا چاہیے اور خود بھی عمل کرو کہ بہت مستعد، جب استاد مستعد ہوگا، نماز کا حریص ہوگا، تکبیر تحریم پابند ہوگا اور تقوی ہوگا، اس کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ تقوی ہی بدولت حد نے کہاں پہنچا دیا، تنہا شخصیہ ہردوئی میں دعوت الحق کی دنیا میں ہر ایک برانچ قائم ہو گئی، شاخیں قائم ہو گئی۔ لیکن یہ کہ وہی حضرت والا یہ لگن جب دھن ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک نعمت سے نوازا، چونکہ قوم پہ عذاب آ رہا ہے کہ عرب کے عجم، یہ ہماری ان سے عمت اعمال ہے۔ مالک کو ہم ناراض کرتے ہیں، وقت پہ پابندی نہیں کرتے، خیانت کرتے ہیں، اسی لیے ڈرو، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ۔ کارکردگی دیکھو، اسی مثال لے لو، مولانا عبدالروف صاحب نور اللہ برکتہ کام کرتے ہوئے دنیا سے گئے، فجر سے لے کے زور پہلے کام کیا دفتر کا، دستخط پورے کیا، اور کیا معلوم تھا میرا آخری وقت ہے یہ 2 بجے مجھے فون کرایا علی گڑھ کی دعا کے لیے، میں نماز میں تھا کہ دعا کریں، فوراً معمولی تھا، کوئی بات ہو فوراً دعا کراتے تھے، ان کا فوراً پھول لگا لی گا، دعا کر دی گئی ہے۔ جب واپس آئے کہ ان کا رحلت ہو گئی، دنیا سے گئے، کام کرتے ہوئے گئے، اور جو خوبیاں بھی تھی، امانات کی بہت، ہر چیز آیا تھی، تاکہ معاملہ گنجلک نہ۔ اسی لیے ہر مدرس سوچے کہ اگر میرا وقت پورا ہو جائے تو میں کیا کروں، کوئی امانت پر خیانت نہ ہونے پائے، ہر چیز کو جو ہے لکھا پڑھی کر لو۔ یہی ہے، مسلم سے تعلق قائم کرو گے، طبیعت پہ ایک چیز نشاد پیدا ہو جائے گا، اپنی تلحالی کرتے رہو۔ تو یہاں پر اگر بڑھیا پڑھائی نہیں ہے تو قابل افسوس ہے، ہم نے استحقاق نہیں، لیکن اس کا ضرور کرتے تھا میری وظیفہ پڑھایا جائے، اور گرانی بہت ہو رہی ہے، یہ شکایت ہو گئی ہے۔ مالک سے مانگو پہلے، اللہ آپ ہی قبض قدرت میں ہے، پھر اپنے مسلم طلب دعا کے لیے خود دعا کرو، دعا کرو، کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ دیکھو شروع میں تو عسر آتا ہے، بعد میں جز پیدا ہوتا ہے۔ پہلے جو موٹی روٹی کھا لو، موٹے جو کپڑے پہن لو، آج میں پھر اللہ تعالیٰ بڑی خوشحالی دیتے ہیں، لیکن شروع میں تو کرنے پڑتے ہیں، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتے۔ یہ کبھی زبان سے نہ کہو کہ میں پریشانی میں مبتلا ہوں، پریشانی اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں، دور جب چاہے دور کر دے۔ صحابہ کی یہی شان تھی، خدمت حدث میں دعا کلیئر فرماتے تھے اور رجوع کرتے تھے۔ تو یہاں ہردوئی کے جو چراغ اندھیرا جو مدرسہ ہے منگلی پوروا میں، وہاں کی کارکردگی سنی بڑے افسوس ہوا، اب کیسے مدرس سے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، پھر جب عذاب مبتلا ہوں گے پریشان ہوں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ تم نے خیانت کی، ہم تم کو پکڑ لیں گے پھر۔ اسی لیے اللہ سے ڈرو، مدرسے کے اوقات کو ضائع مت کرو، دیانتداری سے کام کرو۔ اس کا ایک سہل نسخہ یہ ہے کہ اس وقت مقرر کر لو، اپنا محاسبہ کرو کہ میں نے مدرسے کارکردگی کیسے کی، اچھی ہے شکر ادا کرو، اور خیانت ہوئی توبہ کر لو، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ نماز میں اعتراف کرتے ہر نماز میں
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اعتراف کرتے ہیں کیا گناہ کی بات تھی یہ کہ واقعی میں کہتے ہیں مہا پاپی ہوں. یہاں جو حضرات جب ہمارا مقصد بھی ہے کہ نصیحت پہ عمل کرو، ان میں یہی نصیحت ہے کہ وقت کا ضائع مت کرو، امانت داری سے کام کرو. اگر اس کا تحمل نہیں ہے فوراً مستعفی ہو جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ گے، ہمارا پکڑ نہیں جاؤ گے کہ میرے اندر تحمل نہیں ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. کام جب تک تحمل نہ کرو. مولانا عبدالرحمن صاحب کے اندر یہ خاص بات ہے کہ جب تک میں تحمل میں بیٹھوں گا، یہ ان کو تخفیف کر دی تھی کام میں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں حسب تحمل، باقی آپ گھر پہ آرام کریں. لیکن جب تک تحمل تھا کام کرتے رہے بیچارے، اللہ پیارے ہو گئے. اسی لیے کوئی وقت اپنے فارغ نہ سمجھے کہ اس وقت کا وقت پورا ہو جائے، ڈرتے رہو. یہاں اجتماع مقصد آپ لوگ آتے ہیں، یہی نصیحت ہے کہ وقت کو ضائع مت کرنا، وقت کی پابندی کرنا، اور بچوں پہ شفقت ہونا چاہیے. فہمائش اولاد پہ کی جاتی ہے، شفقت انداز غالب ہونا چاہیے. خوب فہمائش کرو، ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ دل سے کہو کہ اللہ ان کو محروم نہ کیجیے گا. تو یہ دو جو مدرسے جو ہیں، دو چیز مرکب ہے، یہ تربیت گاہ اور تعلیم گاہ بھی ہے. یہ اگر پیش نظر ہوگا تو پھر اس میں اندر نکھار پیدا ہو جائے گا. ان کا فضل ربی ہے کہ میرے سینے قرآن مجید کی دولت ہے، حدیث پاک کی دولت ہے. اللہ نے تو عطا فرمایا. کتنے لوگ اس سے ناواقع محروم ہیں. آپ اس میں جو ہے خود بھی شکر ادا کرو، اللہ نے دین کی نعمت سے محروم ہو جائے. یہ مدرسے جو ہے دونوں چیزیں ہیں طلباء کرام، یہ ذریعہ معاش بھی ہے، ذریعہ معاد بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں، ذریعہ معاش بھی ہے اور معاد بھی ہے. آخرت بنے کی چیزیں اور دنیا اسی مل رہی ہے. تو یہاں پر جب یہاں سے جاؤ یا تو ضرور سوچو کہ ہم نے کیا سنا اور اس پہ کتنا میں نے عمل کیا. وہ وقت کو ضائع مت کرنا. یہاں پر آنے کے بعد ذکر میں لگو، جتنا ذکر میں لگو کی فکر پیدا ہو جائے گی. آج امت سے غافل ہو رہی ہے، خصوصاً جو استاد ہیں اساتذہ کرام ہیں. ان کو جہاں میری حاضری ہوئی بڑے دارالعلوم کے اندر گجرات کے علاقے میں، یہی ارشاد کا عرض کرتا رہا کہ دیکھو اللہ کا ذکر کرو. پڑھنا پڑھانا بھی تو ذکر ہے، لیکن یہ مزید کوئی قرات نہیں کرتا. ناشتے میں چائے بسکٹ ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ کیوں ہے اور چیزیں کیوں ہوتی ہیں. ایسے پڑھنا پڑھانا بھی عبادت میں شمار ہے. مزید تعلق اللہ کیسے بڑھے، اسی لیے تجوید فاطمہ کیوں رکھا آپ نے. نماز تو خود دعائیں پوری ہوگی، آخر وقت دعائی دعا اس کے اندر ہے. مزید اللہ مجھے آپ سے ایک تعلق ہے، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، آپ کی حمد بیان کرتا ہوں، آپ کی بڑائی بیان کرتا ہوں. یہ تعلق مال اور ترقی ہوگی اسی سے. تو جب بھی جائے استغفار پڑھتا ہوا جائے درس گاہ میں، اور دعا کرے پہلے اللہ ان بچوں جو عرض کروں ان کے دل میں اس کو اتار دیجیے تاکہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے اور مجھے بھی معاف کر دیجیے. اور فارغ ہونے کے بعد پھر استغفار لے اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا، آپ نے مجھے گویائی دی، میں باتیں میں نے عرض کی ہیں، آپ نے فضل و کرم ہے. اب ایک سوائے تھے بیچارے وہاں دیکھا زبان میں تکلیف ہو گئی ان کے، بولنا مشکل ہے کہ تبا کرم مالک کا زبان اللہ نے عطا فرمائی. اسی لیے قرآن مجید کو دیکھ کے 3 فائدے ہیں. پہلا فائدہ ہے کہ اسے زیارت ہو گئی. کسی اللہ والے کی زیارت کرتے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں، فلاں میں نے زیارت کی، وہ تو فانی ہے، یہ باقی ہے. اس کی بڑی نعمت مجھے مل گئی کہ میں قرآن مجید کی میں نے زیارت کر لیا، آنکھوں سے مل گیا. نمبر 2 زبان نے اس کی تلاوت کی. اس مالک کا نام ایک زبان نے مجھے گالی بکنے کی اور بری باتوں سے اللہ توفیق دی، میں نے تلاوت کی، بہت بڑا ثواب ملا. زبان کا ثواب الگ، آنکھ کا ثواب الگ. قانون سماعت کی، اللہ قانون سن لیا، آپ کا کلام سنا انہوں نے، کتنی بڑی نعمت ہے. ایک وقت میں 3 ثواب. وہ تو الگ ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، وہ تو الگ رہا. یہ جو ہے مزید آنکھوں نے زیارت کی، زبان نے تلاوت کی، قانون سماعت کی. یہ نعمت ہی نعمت ہے، بارش ہو رہی نعمت کی، اس کو جتنا سمیٹو سمیٹ لو.
یہ ہے تعلق اللہ کیسے بڑھے. کسی اللہ والے تعلق قائم کرو, اصلاحی تعلق, اطلاع حال بھی کرو اور عمل کا جذبہ رکھو. خالی نہیں بیت ہو گیا, یہ بیت تو بالکل مستحب ہے, واجب چھوٹ رہا ہے, کون سی بات ہے. واجب تو ترجیح دی جائے, واجب واجب ہے, فرض فرض ہے. اس لیے تعلق اللہ کیسے بڑھے, اللہ والا تعلق قائم کرو. کونوا مع الصادقین, اللہ نے اسی لیے فرمایا ان پہ ہونا چاہیے. تو مدرسی کارکردگی میں کمی نہ آنے پائے. اگر کارکردگی کمی آ گئی تو تم ان اللہ مجرم ہو گئے. اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے, اس لیے کہ معاملہ اگلی منزل جو پیش آنے والی ہے اس سے کیا ہوگا, وہاں پکڑ لی جائے تو کیا ہوگا. اسی لیے ڈرنا چاہیے اور تقویٰ نمبر 1 ہونا چاہیے. ہماری زبان کے اندر کوئی ایسے الفاظ نہ آئے جس سے دوسرا اذیت ہو. انہیں میں سے دعوت اللہ کے اصول میں سے ہے, جہاں کی شادی کے سلسلے میں جانا ہو پہلے طے کر لو, اگر کوئی رسومات ہوگی شرکت نہیں کروں گا, عین وقت میں واپس چلا جاؤں گا. ابھی تلامدی کے ویڈیوگرافی ہو رہی, خواتین کا اجتماع ہے, مرد اختلاط بھی ہو رہا ہے, اور دعوت اللہ مدرس نے وہاں جا کے نکاح پڑھایا. آج یہ شکرانہ بات آئی تھی. یہ افسوس کی بات کیا ہے, اللہ سے ڈرو. منکر پہ نکیر نہیں کرتے تم, نکیر تو لقید نہ کرو. اسی لیے مبلغ کی شرائط میں سے 3 چیزیں لو, ورنہ مبلغ نہیں ہے وہ. مردم شناسی, موقع شناسی, حرف شناسی, یہ ہے مبلغ. یہ بدون صحبت کا ناممکن, بغیر تربیت کا ناممکن. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں, مردم شناسی بھی ہو, موقع شناسی, حرف شناسی ہو. یہ ضروریات میں سے ہے. اسی لیے اتنا اصلاح نفس ہے. جو آیا منہ میں بک دیا, باقوم محل کو دیکھو, حال بیان کرو, تو ذکر میں لگو گی, فکر پیدا ہو جائے گی. اپنی اصلاح کی فکر کرو کہ میرے عمل اللہ تعالیٰ پھر سمیع بصیر علیم خبیر ہے, اس کو یاد کر لو. خوب اصلاح کے لیے مجرد نسخہ ہے, اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہے. جتنا اس پہ عمل ہوگا قلب ایک نور پیدا ہو جائے گا. جتنا نور آئے گا اتنی نشاط پیدا ہوگا, تاثیر رغبت ہوگی. پڑھنے پڑھنے خیانت مت کرنا. ان رسومات سے بالکل کوئی شرکت گنجائش نہیں جہاں کھلا منکرات ہو رہے ہوں. انہوں ویڈیوگرافی بھی ہو رہی ہے, فوٹوگرافی ہو رہی ہے, نکاح پاس چلے گا. شرائط میں سے ہے دعوت اللہ کے, ان کے یہاں کہ ایسی شرکت نہیں کرو. ظاہر جندہ بند کر دو, اللہ تعالیٰ رازق ہے. تمہارے چندے بھی نکاح کیسے چلے گئے؟ چندہ تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے, دے دو گے. کبھی اس پہ نہ پیسے پہ کمی نہ ہونا چاہیے, نگاہ شریعت پہ ہونا چاہیے. یہ ہے کہ جب تم حالات کی فکر کرو گے طاعت کا بھی اس میں بہت مزے رہتے ہیں. اللہ والے کیوں مگن رہتے ہیں کہ ان کو طاعت میں لگنے سے مزہ بھی آتا ہے اور گناہ سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ فراوانی دیتے ہیں, کوئی شمار نہیں کر سکتا ان کو, اتنی فراوانی ہوتی ہے. لیکن پہلے انہوں نے مجاہدہ کیا, تقویٰ اختیار کیا, پھر یہ ہتوان رامر قدو پہلے 4 ڈبے میں جاتے تھے, کھڑے گئے سفر کیا. پھر اللہ نے نصرت دی تو پھر ہوائی جہاز میں کئی لوگوں کے حساب میں جتنے رفاع ہو سب اکٹھے کر دوں گا. یہ کیوں ایسی ہو گیا؟ مالک کو راضی سے کر لو, مخلوق تم کو راضی کرے گی. تو تلاوت کا اہتمام, جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام, اخلاق کی نگرانی, بد اخلاقی سے بچو اور خیانت سے بچو. یہ چیز چند نصیحتیں میں نے جمع کی ہیں, ابھی یہ سنائیں گے, اس کے غور سے سنو اور عمل کی نہیں سنو. بھائی سنو. تاکہ یہ قانونی طور پر فوری کام کرو فوراً. تو یہاں پہ جو آپ تشریف لائیں گے وقت کرنے میں جانے میرا مدرسے سے کام کریں, اور مدرسے کی جو ہے خاص طور سے پڑھائی زندگی یہ تربیت کا تعلیم ہے. مدرسے کی جو گراوٹ آتی 2 وجہ سے, یا اخلاق بھی مانی یا تعلیم گراوٹ. اگر 2 میں سے نہیں ہے تو بات اچھی بات ہے, نہ تعلیمی گراوٹ ہو نہ اخلاقی گراوٹ. پاک دامن مرد میں رہے اور طلباء کے ساتھ پڑھے گا, انہیں موبائل سے استعمال خیانت کی بات ہے. مدرسہ کا بچوں کو
موبائل الگ ہے، گناہ بے عزت ہے، اس پہ خاص طور پر جو اور یہ